ارشد صاحب، جس طرح تیزی سے دہشت گردی کی لہر پاکستان میں آئی ہے، کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ سول ملٹری قیادت کی ایک گرینڈ سطح پر بیٹھک ہو اور دہشت گردی کے خلاف یکساں قومی حکمت عملی اپنائی جائے، جیسے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اور اب باقاعدہ ایکشن سے جواب دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک اسٹریٹ اوے آپ بالکل صحیح موقف پہ آ گئی ہیں. جب تک آپ اپنے اندرونی حالات کو اسٹرینتھن نہیں کرتے، اس کا دشمن جو ہے آپ اس کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب طالبان نے دوحہ میں مذاکرات کرنے شروع کیے، 2-3 سال انہوں نے لنگر آن کیا، انہوں نے بڑا انٹیلیجنٹلی یہ مکاری سے یہ اسیس بھی کر لیا کہ ان کے اندرونی معاشی اور سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو شاید ہم اپنی اماجگاہ ایسے دہشت گردوں کو بنا کے ان کے اوپر پریشر ڈال سکیں گے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں، جب تک آپ گھر سے اچھی خبریں نہیں دیں گے، جب تک آپ گھر سے ایک بیانیہ نہیں لے کے آئیں گے اور اس بیانیے میں کوئی ایسی مخالفت نہیں ہوگی، ایک دوسرے پہ یقین رکھیں، بیکاز ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہماری سرحدیں محفوظ رہیں اور ہمارے معصوم شہریوں کا نقصان نہ ہو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ جس رفتار سے یہ دونوں چیزوں پہ کمپرومائز ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک اسٹرانگ ایک موقف اپنانا ہوگا، اور اس اسٹرانگ موقف کے ساتھ جا کے دنیا کے ساتھ اور خاص طور پہ مشرق اور مغرب کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم متحد ہیں اور ایک ہی پوائنٹ پہ انشاءاللہ کھڑے ہو کے اپنا دفاع کریں گے. بالکل سر، جس طرح وانا کیڈٹ کالج پر حملہ اور پھر اسلام آباد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے، اب دہشت گردانہ گروپس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول کو توڑنے کے لیے فضائی اور زمینی انٹیلیجنس میں کون سی تیزی لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو بڑے پہلے سے ہمارے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بڑے پہلے سے بیان دے چکے تھے کہ آپ ان لوگوں پہ اتفاق نہ کریں، یہ بالکل سیریس نہیں ہے، ان کے اندر منافقت ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کا جغرافیہ اور حافظہ جو بہت حد تک اب کمزور ہو چکا ہے، اور یہ اپنے اس بیانیے سے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ شاید معصوم اور مظلوم ہے. حالانکہ یہ مکاریت اور دوسری دنیا کی جو دوسری طاقتیں ہیں ان کے اعلی کار بننا چاہ رہے تھے. تو ہم نے تو بڑا پہلے بھی ان کو کلیئر بتا چکے تھے کہ ہم آپ سے مذاکرات کریں گے، آپ کو امن کی طرف لے کے آئیں گے، لیکن اگر آپ خدا نہ خواستہ اس طرف نہ آئے تو ہمارے پاس جو سب سے بڑی آپشن ہے، obviously اس میں کوئی شک نہیں، الحمدللہ وہ ایئر آپشن ہے. اور میرے خیال میں تو اب ہمیں ایک بالکل مربوط طریقے کے ساتھ ان تمام نشانوں کو، رماز گاہوں کو، پناہ گاہوں کو، ٹریننگ کیمپس کو نشانہ بنانا چاہیے، جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ کہاں چھپے ہوئے اور کہاں کیا دب کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انفارمیشن دے کے اعلانیہ طور پہ ہمیں جانا چاہیے، غیر اعلانیہ آپ کرنے کی ضرورت نہیں. بار بار وہی بات جو آپ اور میں پہلے کر رہے تھے کہ قوم سے ایک آواز اٹھے اور پھر اٹھ کے ہم یہ لوگوں کو بتا کر دنیا کی اقوام عالم کو اپنے ساتھ لے کر چلیں اور ان دہشت گردوں کا نشانہ ہوائی طاقت سے پہلے بنائیں، اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ زمینی راستے سے ہم کیا کر سکتے ہیں. سر، وانا میں جو خارجی موجود ہیں ان کے بارے میں سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مسلسل افغانستان سے رابطے میں ہیں. پاکستان نے سفاری سطح پر ہر سطح کا آپشن استعمال کیا، مگر دہشت گرد اپنی ڈھٹائی پر قائم رہا ہے. اب کیا ہمارا عالمی اصولوں کے مطابق عسکری ایکشن کرنا حق نہیں بنتا؟ دیکھیں، یہ صرف آپ اور میں نہیں کہہ رہے، میں اور آپ بالکل اس پہ کوئی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انٹرنیشنل فورسز نے، انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن نے، یونائٹڈ نیشنز نے یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ کون سے دہشت گروپ اور خارجی گروپ ہیں جو کہ افغانستان میں اس طالبان حکومت کے زیر سایہ، زیر پناہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو جنہوں نے ان کو ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، اس پہ تو دنیا بڑی کلیئر ہے. اور اگر یہ یہی حرکت کرتے رہے تو مجھے یہ شک ہے اور مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ سے وہ ریڈ شروع ہو جائیں گے جس پہ یہ ایک دہشت گرد اسٹیٹ کمپلیٹلی ڈکلیئر ہو جائیں گے. اس لیے اس میں تو ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے. ہم اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کے اوپر نشانہ بنائیں گے اور ان کے ٹھکانوں کو ملیا کرنا چاہیے. اس میں بہت دیر ہو چکی، ہم نے بہت امن سے، بہت پیار سے کام لے لیا. ہم نے ان کو بار بار وارن کیا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرکی کے سینئر آفیشلز بھی آ رہے ہیں، منسٹرز بھی آ رہے ہیں. ہم ان کو انگیج کریں گے، لیکن اگر ان کو ساتھ لے کے چلیں
اور یہ واقعات کی شواہد ان کے سامنے رکھیں تو ان کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بیکاز یہاں پہ بات ختم نہیں ہو رہی، یہ آگے بھی چلے. کیونکہ اس سے پہلے بھی تو ہم بہت سارے ثبوت دے چکے ہیں اور بارہا دے چکے ہیں اور بڑے کلیئر ثبوت دے چکے ہیں. سر افغانستان سے جو کارروائیاں ہیں وہ روز بروز بڑھ رہی ہیں. اسلام آباد میں دھماکہ بھی خوارج اور بھارتی سپانسرڈ تھا. بھارت کھل کر افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. پاکستان کا اپنے دفاع کے لیے کیا دوبارہ ٹارگٹڈ حملے قندھار اور کابل میں موجود ان دہشت گردوں کے ٹھکانے پر کرنا لازم نہیں ہو گیا کہ اب دوبارہ سے وہ شروع کیا جائے، یا پھر ہم اپنے وہ جو سیز فائر کا جو ہمارا سٹیٹس ہے اس کو ابھی ہم رکھیں مینٹین، کیونکہ ابھی ایک وقت دوبارہ آنے والا ہے، دوبارہ سے بات چیت ہونی ہے مذاکرات کے لیے. What do you suggest؟ میں تو بڑا کلیئر ہوں چیزوں سے. دیکھیں، ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی، ہمیشہ مذاکرات کی بات کی، ہم ایئرپورٹ سے واپس چلے گئے، اور ہم نے کیا سٹانس کیا ہے، ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں، ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہیں. کیا ہم کسی علاقے پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ان سے تجارتی سہولت لینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ان سے کوئی اور مالی منافع لینا چاہتے ہیں؟ ایک ہی ہمارا تو بیانیہ ون ہے، پوائنٹ ایک ہی ایجنڈا ریکوائرمنٹ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پناہ نہ دی جائے. اور یہ بالکل آپ کا اصولی موقف اور اصولی حق ہے کہ اگر ایسا کوئی منافقت ہوتی ہے، اگر اس کی رودگرانی ہوتی ہے تو یہ ہمارا حق ہے، اور ہمیں اس حق کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. اس کی وجہ کہ جب آپ نے پچھلی دفعہ ان پہ حملے کیے، ان کو سبق سکھایا تو اس میں کمی آ گئی تھی. اب یہ کل کے بعد سے دوبارہ سے یہ اس میں جو تیزی آ رہی ہے اس کو ابھی سے ہارنس کرنا چاہیے، اور ان جگہوں پہ وہ جو کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ، اس ایول کو بڈ سے مٹانے کے لیے فوری طور پر ٹارگیٹڈ، ویل کیلکولیٹڈ اینڈ شیئرنگ دا انفارمیشن ود دا ورلڈ وی مسٹ لانچ. صحیح. سر ڈی جی آئی ایس پیار نے بھی گزشتہ ہفتے ہمیں بتا دیا تھا کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کرے گا، سمندر کے راستے سے کرے گا، اور پھر وہی ہوا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور انہوں نے کیا، دہلی میں دھماکہ ہوا اور جو مودی میڈیا ہے اس نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. کیا بھارت اس کی آڑ میں براہ راست حملہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں بڑا کنونس ہوں کہ ابھی بھارت میں اتنی سخت نہیں ہے ذہنی طور پہ اور اپنی فوج کے لحاظ سے بھی کہ وہ ڈائریکٹ حملہ کر سکے. وہ اسی قسم کے فلیگ شپ آپریشنز کرتا رہے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ جب امریکہ ہم سے اتنی دوستی برقرار رہا ہے، یا چین کے ساتھ ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں، ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سفارتی لحاظ سے اس وقت ہم بہت اچھے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس اچھائی کو اور ان تعلقات کو استعمال کرنا چاہیے، اور امریکہ کو ہمیں ببانگ دہل یہ بتانا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارے خلاف کیا کیا جو آلات ہیں اور جو ہمارے خلاف فورسز ہیں وہ جو ہمارے اوپر اٹیک کر رہی ہیں یا کروا رہی ہیں، اور اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. ورنہ اس محبت، اس پیار اور ان سہولیات کا ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہمارے معصوم شہری اور ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہیں. سر سپوز اگر ڈائریکٹ حملہ ہوتا ہے بھارت یا افغان طالبان کی جانب سے، تو آپ کے خیال میں پھر پاک افواج کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ کتنا سخت اور خطرناک ہوگا؟ لیکن جہاں تک آپ کی مغربی سرحد ہے وہاں پہ تو مجھے نہیں خیال پڑتا کہ وہ کسی حد تک، میں کوئی غرور میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس قابل ہوں گے کہ ہمارے ساتھ آ کے کسی قسم کے بھی ہم سے کوئی پنگا لے سکیں. جہاں تک مشرقی سرحد ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہندواتہ سوچ کو یہ کیوں نہیں پتا چل رہا کہ اگر وہ اس قسم کی حرکت کریں گے تو اس دفعہ تو تباہی اور بربادی ہے، اس دفعہ تو کوئی لمٹ نہیں ہے. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو کوئی باقاعدہ نہ ان کے پاس فوج ہے نہ فضائیہ، تو ان پر اگر حملہ کیا جائے اور نشانہ بنایا جائے دہشت گرد ٹھکانوں کو، تو پاکستان کے پاس فضائی لحاظ سے کون کون سے طیارے اور میزائلز ہیں جو جلد از جلد ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے پاس الحمدللہ اس لحاظ سے تو بہت بڑے ایسٹس ہیں، اور ادھر جانے کے لیے تو آپ کو کوئی J-10 استعمال کرنے کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے، بیکاز ہمارے پاس بالکل ڈیٹا تیار ہے، ہمارے پاس کیمپ کی انفارمیشن اویلیبل ہے، ہمارے پاس جو J-17 کے پاس بامز اویلیبل ہیں وہ انتہائی آسانی کے ساتھ ان ٹارگٹس کو اپنی حدود کے اندر رہ کر ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس جو الحمدللہ F-16 اور میراج پیارے ہیں وہ بھی اس قابل ہیں، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے ریزسٹنس تو ہے کوئی نہیں، صرف ایک گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے اپنے جو کیمپس بنائے ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمیں کوئی کسی قسم کی الحمدللہ اس طرح کے نقصان یا ریزسٹنس کی توقع نہیں ہے. سو کوئی بھی جہاز
ہمارا جو ہمارے ایسٹس میں ہے انشاءاللہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ٹارگٹس کو انگیج کر سکتا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے پریسین، اور جو آج کل ہمارے انسٹرکشنز ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، تو وہ سب پریسین گائیڈڈ بامز، پریسین ویپنز فرام فاردر آف رینجز الحمدللہ ہمارے پاس ہیں، اور وہ چند گھنٹوں میں ان کے اوپر لانچ کیے جا سکتے ہیں.